بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بچوں کی حوالگی کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا فیصلہ دیا گیا ہے، اور یہ اسلامی اصول جو ہے اس پر عمل کروایا گیا ہے کہ حضانت کا اصول ہے پاکستان کے قانون میں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس رہیں گے، جو نو عمر بچے ہیں، جو نابالغ بچے جو ہوتے ہیں 18 سال سے کم عمر کے بچے، تو وہ اپنی والدہ کے پاس رہیں گے۔ اور اسی کیس میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد دوسرے ہفتے میں پہلی دفعہ کسی بھی درخواست گزار کو توہین عدالت کی پروسیڈنگز اور اس کے علاوہ عدالت میں یہ ہتھکڑی لگا کر بچوں کو اس کے سامنے اس کی ماں کے حوالے کرنے کا حکم دینے کی ان کو انتباہ کیا۔ جبکہ ایک دو خبریں اور بھی ہیں کہ پرسوں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ہے، وہ سماعت کرے گا۔ 8 نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی ہیں مختلف اداروں کی جانب سے۔ جبکہ تیسری بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے دیے گئے حکم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف جیل میں ہی سائفر کیس کا جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف اس کا ٹرائل ہوگا۔ تو اب ان خبروں کی آپ کو میں تفصیل کچھ بتا دیتا ہوں۔ پہلی خبر جو آج سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے، آج چیف جسٹس کی سربراہی میں قاضی امین الدین خان صاحب اور اطہر من اللہ صاحب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیسز کی سماعت کی۔ صبح 9:35 پر ججز کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے کیسز کی سماعت کی۔ آج خلاف معمول میڈیا کے 7-8 رپورٹر موجود تھے ٹی وی چینلوں کے، اور وہ کچھ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر چلے گئے، پھر اس طرح ہوا، کیسز چلتے رہے اور پھر وقفہ ہو گیا۔ وقفے سے پہلے کوئی خبر خاص نہیں بنی تھی اور ہم بھی بڑے پریشان ہی تھے کہ آج خبر نہیں بن رہی۔ پھر وقفے کے بعد ہم چلے گئے پاس روم کے دفتر میں، تھوڑی دیر ادھر بیٹھے، پھر وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئے۔ میں تو گیا تھا جسٹس جمال خان مندوخیل کے بینچ میں کہ وہاں پر دیکھوں کہ کچھ نیا ہو۔ وہاں گیا ہوں تو وہ کیسز کی سماعت مکمل کر کے تو عدالت ختم کر کے اسی ٹائم اٹھ کے وہ گئے ہیں، ایک آدھ کیس میرے سامنے سماعت اس کی ہوئی۔ تو پھر واپس میں کورٹ روم نمبر 1 میں آیا ہوں تو دوبارہ ججز آ چکے تھے، اور وقفے سے پہلے شعیب شاہین صاحب ایک کیس کی آرگومنٹس کر رہے تھے۔ آرگومنٹس ججز نے سن لیے تھے تو انہوں نے کہا کہ وقفے کے بعد آ کر ہم فیصلہ لکھواتے ہیں۔ تو وقفے کے بعد وہ آئے اور میں گیا ہوں تو وہ کھڑے تھے شعیب شاہین صاحب روسٹرم پر، تو انہوں نے پھر چیف جسٹس نے کافی لمبا چوڑا فیصلہ لکھایا۔ سروس کا میٹر تھا، کوئی فاٹا میں بندہ بھرتی ہوا تھا 2013 میں کسی پروجیکٹ میں صرف 35 دن کے لیے، اور شعیب شاہین صاحب اس کو مستقل کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ متحدہ عدالت اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے، تو سپریم کورٹ نے بھی ان فیصلوں کو برقرار رکھا اور وہ شعیب شاہین کے لمبے چوڑے دلائل سے بھی وہ مطمئن نہ ہو سکے۔ فیصلہ ان کے خلاف ہوا، اپیل از ڈکلائنڈ اور ڈسمسڈ، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے شعیب شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اچھے دلائل دیے ہیں، پر ہم کیا کریں، ہم آئین قانون کے مطابق ہی
چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دو اور کیسز کی سماعت ہوئی تو پھر ایک اور کیس لگ گیا جو کراچی سے متعلق تھا، بچوں کی حوالگی کے حوالے سے، جس میں درخواست گزار جو تھے وہ تیمور عبید، یہ اپنی والدہ اور وکیل کے ساتھ اور دو بیٹیاں ان کی چھوٹی چھوٹی تھیں، ایک 19 کی، ایک کی پیدائش ہے، ایک کی 20 کی پیدائش ہے، تو دونوں کو بھی وہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو میں صبح جب گیا ہوں تو پہلے ہی میں نے دیکھا ہے باہر کمرہ عدالت کے باہر بینچ پر وہ اس کی والدہ بیٹھی تھی اور دو بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ تو میں نے ان سے اسی ٹائم پوچھا کہ آپ کا کیا کیس ہے، آپ کے کیس ہے آپ کا، کوئی عدالت آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں عدالت آئی ہوں، بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہے۔ ایک دو دفعہ ان سے پوچھا میں نے تو انہوں نے کسٹڈی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، تو خیر پھر انہوں نے تیسری دفعہ میرے پوچھنے پر بتایا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ کسٹڈی کا کیس ہے۔ وہ سارا دن ادھر بیٹھی رہی تو پھر تقریباً 12 بجے، پونے 12 بجے ان کا کیس لگا ہے اور پھر کافی دیر وہ سماعت ہوئی ہے اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر کافی اس میں ریمارکس بھی دیے، پھر فیصلہ بھی بڑا سخت دیا، اور درمیان میں جو لڑکا تھا اس کو وہ پہلے تو ویسے تو بڑا پاٹے خاں بنا پھر رہا تھا، لیکن جب چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی لڑکی کے حوالے ہم والدہ کے بچوں کو کریں گے، آپ اگر درخواست واپس نہیں لیں گے یا نہیں ایسے مانیں گے تو ہم ادھر ہی پولیس والے کو بلا لیں گے اور آپ کو ہتھ کڑی لگوا کر باہر لے جائیں گے اور بچوں کے سامنے پھر ان بچوں کو جو ہے والدہ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اس پر پھر وہ بندہ بھی پریشان ہو گیا اور اس کی آکڑ شاکڑ بھی نکل گئی۔ تو کیس کی سماعت کا سارا احوال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بچوں کی حوالگی کے کیس میں 2 معصوم بچیوں حورین اور حریم کے والد تیمور عبید، حورین اور تیمور کو والد تیمور عبید سے لے کر والدہ صباحت محمود کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ والد بچیوں کو والدہ کے حوالے نہ کرے یا عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرے تو والدہ اس کے خلاف ٹرائل کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کا کیس بھی دائر کر سکتی ہیں، جو کہ والد کے لیے خوشگوار تجربہ نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اپنے حکم پر عمل کیسے کروانا ہے۔ اگر شوہر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو بچوں کی ملاقات سے محروم ہو جائیں گے۔ امید ہے والدین بچوں کی دیکھ بھال کو پیراماؤنٹ پرائیورٹی، اعلیٰ ترین ترجیح دیں گے اور آپس میں مہذب انداز میں بات کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، شرعی تقاضے پورے نہیں کرتے، داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں بنتا بلکہ عمل کرنے سے مسلمان بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاق سکھائیں۔ شوہر اور اہلیہ نے محبت کی شادی کی تو محبت کی شادی کے وقت جو شادی کے وقت محبت دکھائی تھی وہ بچوں کے لیے بھی تھوڑی دکھا دیں۔ پسند کی شادی میں یہی ہوتا ہے کہ بعد میں ہمارے اوپر مسئلے آتے ہیں، ہم حضانت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس قانون کے تحت بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں، ہم اس قانون کے خلاف نہیں جائیں گے۔ خاوند اگر شادی برقرار رکھنا چاہتا ہے تو بچے ماں کے پاس رہنے دیں، بچے ماں کے حوالے کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم خاوند سے پوچھ ہی نہیں رہے۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بطور جج نہیں بلکہ بھائی مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کو خوش رکھیں، شاید وہ واپس آ جائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے تیمور عبید اور کی جانب سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کراچی اور دیگر کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے محمد سعید انصاری بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ تیمور عبید کی اہلیہ صباحت محمود اپنی والدہ کے ہمراہ ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں موجود تھیں۔ درخواست گزار کی والدہ اور دونوں بچیاں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے درخواست گزار کے
وکیل سے استفسار کیا کہ بچوں کی عمریں کیا ہیں۔ اس پر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ حورین کی تاریخ پیدائش 20 اگست 2019 ہے، جبکہ حریم کی تاریخ پیدائش 11 دسمبر 2020 ہے۔ تاہم دونوں بار چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ دونوں بیٹیاں ہیں۔ چیف جسٹس کے پوچھنے پر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ شادی ابھی قائم ہے، تاہم اہلیہ کی جانب سے خلا لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ بچوں کی عبوری مدت کے لیے حوالگی کا کیس ڈسٹرکٹ جج ملیر کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ بچے ماں کے پاس کبھی بھی نہیں رہے، میرے پاس ہیں۔ چیف جسٹس نے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ماتحت عدالت کے حکم پر عمل کریں، چیلنج پھر کریں۔ جسٹس اطہر منالہ کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ بچوں کو پیش کریں۔ عدالتی استفسار پر بتایا گیا کہ درخواست گزار تیمور عبید کسی نجی کمپنی میں آئی ٹی کے شعبے میں کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے۔ بینچ کی جانب سے پوچھنے پر وکیل نے بتایا کہ ابھی دیکھ بھال کے حوالے سے کوئی خرچ میاں بیوی کے درمیان طے نہیں ہوا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ بچوں کی والدہ کسٹمر سروسز دے رہی ہیں اور رات کی ڈیوٹی کرتی ہیں اور ان کے پاس بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہیں ہے۔ والدہ صباحت محمود نے بتایا کہ تیمور کے پاس بچیاں ہیں۔ چیف جسٹس فائزہ نے سوال کیا کہ کیا دونوں والدین مسلمان ہیں؟ اس پر بتایا گیا کہ دونوں مسلمان ہیں۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضانت کا اصول بتائیں۔ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم اس اصول کے خلاف نہیں جا سکتے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ والد گھر سے ہی کام کرتے ہیں اور 24 گھنٹے گھر پر ہی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بچوں کی بہتر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار اتنی بھاری ذمہ داری نہ اٹھائیں، شرعی تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ شادی برقرار رہے، اگر شادی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو بچے ماں کے پاس رہنے دیں، نانی کو چھوڑیں، ماں کے حوالے کریں گے، ماں کو بچے دیں گے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا ابھی خاتون نے خرچہ مانگا ہے یا نہیں؟ اس پر بتایا گیا کہ ابھی تک نہیں مانگا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کراچی میں رہ رہے ہیں، کراچی میں ہماری شادی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ کب تک بچوں کو والدہ کے حوالے کریں گے؟ بچوں کو خود حوالہ کر رہے ہیں یا ہتھ کڑی لگوا کر بچوں کے سامنے ماں کے حوالے کریں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ نام کے ہم مسلمان ہیں، شرعی تقاضے پورے نہیں کرتے، داڑھی رکھنے سے مسلمان نہیں بنتا، عمل کرنے سے مسلمان بنتا ہے۔ چیف جسٹس نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خود جا کر بچے حوالے کر دیں، والدہ کے حوالے کر دیں اور طے کر لیں کہ کس دن بچوں سے ملاقات کرنی ہے۔ جسٹس اطہر منالہ کا کہنا تھا کہ معاملہ فیملی کورٹ نے طے کرنا ہے، اس کیس میں تو مثالی جرمانہ عائد ہونا چاہیے تھا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لڑکا تھا تیمور عبید صاحب، وہ لمبی لمبی ان کی داڑھی تھی، تو اسی تناظر میں چیف جسٹس نے ان کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں بن جاتا بلکہ عمل کرنے سے مسلمان بنتا ہے۔ جبکہ وہ لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا، کافی لگ رہا تھا، وہ انگریزی میں اپنے دلائل دے رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، جبکہ لڑکی ویڈیو لنکس پہ تھی کراچی سے اور وہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت تھی اور وہ اردو میں باتیں کر رہی تھی، خیر انگلش میں نہیں وہ کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد خاتون نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کے پاس رہتی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ والد بچوں کے حوالے سے والد بچیوں سے والدہ کے گھر آ کر اکیلے کمرے میں مل لیں یا کسی اور جگہ مل لیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں بچوں کی زیادہ فکر ہے، میک ڈونلڈ، کسی ریسٹورانٹ یا کسی دوست کے گھر جا کر مل لیں، کورٹ کچہری اچھی جگہ نہیں، کسی پبلک پارک یا بڑوں کے گھر میں بچوں سے ملاقات کر لیں۔ جسٹس اطہر منالہ کا کہنا تھا کہ بچوں کی فلاح و بہبود زیادہ ضروری ہے، بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ عدالت میں ایکسپوز ہوں۔ اگر شوہر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ بچیوں کی ملاقات سے مستقل محروم ہو جائے گا، اپنے گھر لے جائیں اور ملاقات کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار بچیوں کو والدہ کے گھر سے اٹھا لیں اور پھر انہیں واپس چھوڑ دیں، کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں ملاقات کر لیں۔ اگر درخواست گزار بچوں سے ملنا نہیں چاہتے تو بتا دیں، بچوں کو کہیں کھیل کے میدان،
ڈرائیو یا اپنے گھر لے جائیں اور واپس چھوڑ دیں۔ درخواست گزار کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ اتوار کے روز صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک بچوں کو لے جائے گا۔ تاہم خاتون کے اعتراض کرنے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار 10 بجے بچوں کو لینے آئیں گے اور شام 5 بجے یا اس سے قبل واپس چھوڑ کر جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں میاں بیوی کے پاس ایک دوسرے کے نمبر ہوں گے، دونوں بچوں کو لے جانے اور واپس چھوڑنے کے حوالے سے واٹس ایپ پر میسج کریں گے اور ابیوزو لینگویج، غلط یا جو ہے بازاری زبان استعمال نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں لکھوایا کہ وہ کل بدھ دن 2 بجے تک بچوں کو والدہ کے گھر چھوڑے گا۔ خاتون اس حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھوایا کہ فیملی کورٹ نے بچے والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہی حکم دیا تھا۔ حضانت کا قانون اور بچوں کی فلاح و بہبود بھی یہی کہتی ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں مزید لکھوایا کہ درخواست گزار ہر اتوار کے روز صبح 10 بجے بچوں کو لے کر جائے گا اور اسی روز شام کو 5 بجے یا اس سے پہلے بچوں کو واپس چھوڑے گا۔ اگر والد کل دن 2 بجے تک بچے والدہ کے گھر نہیں ڈراپ کرے گا یا پھر والدہ اس کے نہیں ڈراپ کرے گا تو والدہ اس کے خلاف ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی درخواست گزار کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھوایا کہ توقع ہے کہ والدین اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کو اپنی ترجیح رکھیں گے اور مہذب انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اپنے حکم پر عمل کیسے کروانا ہے، توہین عدالت کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ وکیل کو بہتر پتہ ہے کہ توہین عدالت کا تجربہ اچھا نہیں ہوگا۔ عدالتی استفسار پر درخواست گزار تیمور عبید نے بتایا کہ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، اس پر محبت کی شادی کرتے ہیں پھر ہمارے اوپر مسئلے آ جاتے ہیں۔ شادی کے وقت جو محبت دکھائی تھی بچوں کے لیے بھی تھوڑی دکھا دیں، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے۔ عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کی کہ اگر پاسپورٹ، ڈگریز یا دیگر خاتون کی کوئی بھی دستاویزات ان کی تحویل میں ہیں تو وہ انہیں واپس کر دیں۔ دوران سماعت جو خاتون تھی اس نے کہا کہ میری ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اور جب کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ یہ خاتون جب گئی ہے گھر سے تو سامان اپنا سارا لے گئی تھی۔ تاہم پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس تو اس میں کون سی جھگڑے والی بات ہے، آپ کے پاس ہیں دے دیں یا ویسے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گا اگر ہوئی تو دے دوں گا۔ تو چیف جسٹس نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بطور جج نہیں بلکہ بطور بھائی مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کو خوش رکھیں، شاید وہ واپس آ جائیں۔ چیف جسٹس کا درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا قرآن مجید میں کیا مقصد بیان ہوا ہے۔ اس پر لڑکا کوئی جواب نہ دے سکا تو قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا تھا۔ عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ حکم کی کاپی ٹرائل کورٹ اور مدعا علیہ نمبر 3 جو والدہ ہیں بچیوں کی صباحت محمود ان کو بھی بھجوائی جائے گی۔ تو یہ ناظرین آج کا بڑا کیس تھا، بڑی سماعت تھی۔ اس کے علاوہ جو دیگر خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس پرسوں سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 8 نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ نظر ثانی درخواستیں وزارت دفاع اور IB اور دیگر درخواست گزاروں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں، جن میں سے آج 2 درخواست گزاروں کی جانب سے جواب بھی جمع کرائے گئے ہیں۔ ایک تو IB کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیس 28 کو سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور تاہم ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ یہ درخواست ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں IB کے فائد اسد اللہ خان نے دائر کی ہے اور عدالت سے درخواست کی ہے کہ ان کو جو نظر ثانی کی درخواست ہے ان کی وہ واپس لینے کی اجازت دی جائے۔ جبکہ دوسری درخواست سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے وکیل کے جانب سے دائر کی گئی ہے۔ ان کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ مہر خان ملک کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ان کے جو وکیل تھے امان اللہ کنرانی
وہ بلوچستان کی نگران کابینہ میں وزیر قانون بن چکے ہیں اور وہ اس وقت پیش ہو کر دلائل نہیں دے سکتے، تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کیس کو ملتوی کر دی جائے اس کی سماعت بعد کے لیے۔ تو یہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل بھی ہو سکتا ہے لوگ اپنے اسی طرح کے جواب جمع کرائیں گے، درخواستیں واپس لینے کی استدعا کریں گے اور کوئی التوا کی درخواست کریں گے، جبکہ میرا خیال ہے کہ پرسوں سماعت ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ عدالت بھی ان درخواستوں کو دوبارہ ملتوی کر دے سماعت، اور پھر پتہ نہیں کب سماعت ہو۔ تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے درخواست دار یہی کریں کہ درخواستیں اپنی واپس لے لیں۔ اور دوسرا ایک اس میں یہ بھی تھا، 2-3 روز قبل مطیع اللہ جان سے انٹرویو میں سابق اٹارنی جنرل منیر ملک کا کہنا تھا کہ نظر ثانی کا اصول یہ ہے کہ جو جج ہوتے ہیں بینچ میں 2 ہیں اگر تو ان میں سے ایک لازمی نظر ثانی میں بیٹھے گا۔ جسٹس مشیر عالم پہلے ہی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی بینچ میں موجود ہیں، اور 3 رکنی بینچ بنایا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فائزی صاحب تو اقلیت میں ہیں، 2 نئے ججز شامل اس میں کیے ہیں، تو کوئی اس کا کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ جبکہ تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے حکم پر اٹک ڈسٹرکٹ جیل سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کو ابھی شام کے رات کے ٹائم منتقل کیا گیا ہے۔ 15 گاڑیاں تھیں جس میں 2 بختربند اور 1 ایمبولینس شامل تھی، اور سخت سیکورٹی میں انہیں وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس دوران اڈیالہ جیل کے باہر کو درجن بھر جو پی ٹی آئی کے حمایتی تھے، سپورٹرز تھے، ورکرز تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھول کی پتیاں بھی نشاور کی ہیں عمران خان کی گاڑیوں پر۔ اور جبکہ جو بیرک جہاں پہ عمران خان کو رکھا جا رہا ہے، تو اس میں اس سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور دیگر بھی وہاں پر مقیم رہے ہیں۔ عمران خان کو ان کو VIP سہولیات تو وہاں پہ میسر ہوں گی جو بیٹر کلاس ہوتی ہے، تو وزیر اعظم کے عہدے کے اعتبار سے، اور ان کو ایک مشقتی کی سہولت بھی ہوگی جو ان کی خدمت پر معمور ہوگا۔ تو یہ خبریں ہیں ناظرین، کل پھر انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی خبر نکل آئے گی ضرور، اور آپ سپریم کورٹ کی اور قاضی فائز صاحب کے بینچ کی خاص طور پر خبریں سننے کے لیے اور ان سے آگاہ رہنے کے لیے ZSE ڈیجیٹل کو سبسکرائب بھی کریں اور اسے دیکھتے رہیں، اور اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔